اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آموزش عقائد آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب، اس کے پہلے درس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا درس جو ہے وہ خود دین کے حوالے سے مطالب کو بیان فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ ہماری بحث عقائد ہے اور عقائد یعنی عقائد دینی، لہٰذا سب سے پہلے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ عقائد دینی کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو خود دین کیا چیز ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی پہلے اس چیز کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی جب علم میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کے جو مبادئ تصوریہ ہیں، یعنی جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں، چند جو کلمات ہیں یا چند جو عنوان ہیں، ان عناوین کی وضاحت ضروری ہے۔ یعنی مثلا ہم دین کے حوالے سے ابھی بحث کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ چند درس گزرنے کے بعد بھی سامعین کے لیے یہ مبہم رہے کہ دین سے مراد کیا ہے، اور چند معانی کے درمیان یہ لفظ اور یہ کلمہ متردد رہے۔ لہٰذا جس طرح سے آیت اللہ مصباح یزدی کی تمام بحثوں میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ آتے ہیں اور پہلے کلمے کو، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی کو بیان کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دین کے معنی کو بھی بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دین کا معنی لغوی جو ہے وہ مختلف معنی لغوی میں دین استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی جزا کا معنی ہے، ایک معنی اطاعت کا معنی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ معنی ہیں جنہیں آیت اللہ مصباح یزدی نے یہاں پر بیان نہیں فرمایا، لیکن اپنی دوسری بحثوں میں آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان فرمایا ہے۔ دین جزا کے معنی میں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح سے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، اور اسی طرح سے اور بھی عربی عبارات میں استعمال ہوا ہے۔ دین کے اصطلاحی معنی کی طرف جب آیت اللہ مصباح یزدی آتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ دین اصطلاحی طور پر خالق اور انسان کے بارے میں جو ایک فکر ہے، نظریہ ہے یا عقیدہ ہے، اور اس کے متناسب جو عملی قوانین ہیں، اس کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ یعنی دین سے مراد یہ ہے کہ انسان مقام فکر میں جب وہ سوچ رہا ہے اور نظریہ بنا رہا ہے تو اس وقت اس کا اس جہان کے خالق کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور انسان کی حقیقت کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ یہ اس کے نظریات میں سے دو اہم ترین اور اساسی ترین نظریے ہیں۔ دیکھیے، ان دو نظریوں میں تقریباً اصول دین کی ساری بحثیں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ یہ نظریہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا اس جہان کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، کیا یہ جہان خود سے وجود میں آیا ہے یا اس کا کوئی خالق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی خالق ہے، پھر آپ یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ خالق کس طرح کا ہے، وہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود ہے، اس کی صفات کس طرح کی ہیں، وہ عالم ہے یا جاہل ہے، وہ قادر ہے یا عاجز ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے یا نہیں، وہ بھی دوسرے موجودات کی طرح حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا ہے اور کسی ایک وقت میں جا کے فانی بھی ہو سکتا ہے، کیا اس کے فنا ہونے کا امکان ہے، چانس ہے یا نہیں ہے، کیا وہ حکیم ہے یا نہیں ہے، اس کے کام جو ہے، اس کے افعال جو ہیں وہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں یا نہیں، وہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ عام بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ خدا کی صفات کے بارے میں، وہ عادل ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ کیا خداوند متعال نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو اس زمین پہ بھیجے۔ لہٰذا یہ بحث جو نبوت اور امامت کی بحث ہے، اسی طرح سے جس طرح پہلے عرض کیا کہ عدل کی بحث ہے، یہ خدا کی خالقیت اور خدا کی توحید کی بحث کی ذیلی بحثیں بن جاتی ہیں۔ اور پھر انسان کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ بحث کریں گے کہ انسان کیا صرف اور صرف اس کا یہ ظاہری بدن اور جسم ہے، صرف اس کا یہ جو مادی اور میٹیریل اس کا ایک سامنے نظر آنے والی ایک چیز ہے، صرف یہی ہے، یا کوئی غیر مرئی چیز بھی انسان کی حقیقت میں شامل ہے کہ جسے ہم روح کہتے ہیں۔ اور اگر وہ روح ایک غیر مرئی چیز ہے تو اگر انسان کا بدن ان دو چیزوں پر مشتمل ہے تو اصل کون سی چیز ہے؟ اصل یہ ظاہری بدن ہے، مادی بدن ہے، یا اصل وہ جو ہے نا وہ روح ہے کہ جو غیر مرئی ہے، جو ماوراء المادہ ہے، جو مادی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات ہے کہ اگر انسان کی اصل روح ہے تو یہ روح کس کیفیت میں ہوتی ہے اور کس کیفیت اور کس منزلت تک جا سکتی ہے، اس روح کی ترقی کے جو امکانیات ہیں، جو مواقع ہیں، وہ کہاں تک ہیں۔ وہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں انسان شناسی کی بحثوں سے کہ کس طرح سے ایک امام یا ایک نبی انسان ہوتے ہوئے
جو ہے وہ ولایت تکوینی رکھ سکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے وہ علم غیب رکھ سکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ اس کا مجرد پہلو ہے، جو اس کا روحی پہلو ہے، وہ اس کمال تک جا سکتا ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے، اور اس طرح کی دوسری جو ہے وہ نبوت اور امامت کے حوالے سے بحثیں، یا پھر انسان شناسی کی بحثوں میں سے معاد کی بحثوں کا آپ ربط جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ فانی ہوتی ہے یا باقی رہتی ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان اگر کوئی اعمال انجام دے رہا ہے تو اس کی روح پر اثرات کیا ہیں، اور وہ اثرات بارز کب ہوتے ہیں، ظاہر کب ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ساری باتیں آپ قیامت کی بحثوں میں کریں گے. لہٰذا انتہائی دقیق ہے یہ جو آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا کہ فکری مرحلے میں اور فکری میدان میں، نظریاتی میدان میں دین کا نام یہ ہے کہ آپ کی اس جہان اور عالم کے، اس کائنات کے خالق کے بارے میں کیا رائے ہے اور انسان کی حقیقت کے بارے میں کیا رائے ہے. اور یہ اگر آپ ڈسکس کر لیں گے اور اسے معین کر لیں گے کہ اس کائنات کے خالق اور پھر اس انسان کی حقیقت کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، تو ساری اصول دین کی بحثیں جو ہے سمٹ کے ان دو بحثوں میں آ جائیں گی. اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے متناسب عملی قوانین، یعنی دین اس کا نام ہے کہ میرا درست نظریہ ہو اس کائنات کے خالق کے حوالے سے، درست نظریہ ہو انسان کی حقیقت کے حوالے سے، اور درست نظریہ ہو انسان کی جو عملی زندگی ہے، اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے، اس کے اندر قوانین کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے. لہٰذا یہ جو ہے وہ دین کی تمام مکمل ایک صورت کو واضح کرتا ہے کہ نظریاتی پہلو صرف دین نہیں ہے، بلکہ اس دین سے نکل کے ہم نے عملی پہلو کی طرف آنا ہے، اور اس عملی پہلو کو جو ہے نا وہ دین بتائے گا کہ آپ کے جو سسٹمز ہیں عملی میدان میں، آپ کا جو اقتصادی سسٹم ہے، آپ کا جو مورل سسٹم ہے، اخلاقیات کا نظام ہے، آپ کا جو تعلیم و تربیت کا سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، آپ کا جو سیاسی نظام ہے، آپ کی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے، فلسفہ سیاست ہے، وہ دین سے آئے گا. آیت اللہ مصباح یزدی یہاں پر کتاب کے حاشیے میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دین جن انحرافات کا شکار ہوا ہے بعد میں انسانوں کے ہاتھوں سے، ان انحرافات میں سے بعض انحرافات یہی ہیں کہ دین کو انسان کی فردی زندگی میں محدود کیا گیا، یا دین کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا کہ دین انسان کا اور خدا کا ایک تنہائی والا اور ایک ذاتی رابطہ ہے جس میں کسی تیسرے کو کوئی دخل نہیں ہے. لہٰذا انسان اگر پورے ہفتے کے بعد ایک دفعہ چرچ میں چلا جائے اور خداوند متعال کے ساتھ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ایک تنہائی کو محسوس کرے، ایک معنویت کو جو ہے وہ حس کرے اپنے وجود کے اندر، تو یہی کافی ہے اور یہی دین ہے. یہ انحرافات ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے آگے تفصیلی بحث آئے گی. لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی کے نزدیک دین کی اصطلاحی تعریف یہ ہو گئی کہ خالق، اس کائنات کے خالق اور انسان کی حقیقت کے حوالے سے نظریات اور ان پر مبتنی، یعنی ان سے نکلے ہوئے یا ان کے اوپر کھڑے ہوئے وہ نظام جو انسان کی عملی زندگی کے قوانین کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان کی عملی زندگی کے قوانین کیا ہونے چاہیے. لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اس تعریف کے تناظر میں اگر کوئی شخص اس کائنات کے خالق کا منکر ہے، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، تو اسے ہم اصطلاحاً بے دین کہیں گے، یعنی اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. اور وہ سارے گروہ اور وہ سارے مکاتب فکر جو اس کائنات کے لیے کسی خالق کے قائل ہیں، انہیں ہم دیندار کہیں گے. یعنی وہ سارے جو افکار ہیں، وہ ساری جو آراء ہیں، یا وہ سارے جو سسٹمز ہیں، مکاتب ہیں، جو وہ دین کہلائیں گے، جو کہتے ہیں کہ یہ جہان اور یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ خداوند متعال نے یا کسی بھی خالق نے اسے خلق کیا ہے. اب اس سے قطع نظر کہ وہ اس خالق کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کہ وہ اسے ایک واجب الوجود مانتے ہیں، وہ اسے ایک بت مانتے ہیں، وہ اسے سورج مانتے ہیں، وہ اسے کوئی بھی اور وجود مانتے ہیں، پھر اس کی صفات کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس سب سے قطع نظر اگر کوئی اس چیز کا قائل ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، تو وہ دیندار ہوگا. اور اس دینداری کی یا اس دینی مکتب کی پھر ہم دو قسمیں کریں گے کہ یا پھر وہ دین حق کہلائے گا یا پھر دین باطل کہلائے گا. یعنی وہ مکتب جو کہ کائنات کے لیے ایک خالق کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق موجود ہے، وہ مکتب، اس کے سارے نظریات اگر واقع اور حقیقت کے مطابق ہیں اور درست ہیں تو وہ دین حق کہلائے گا. اور اگر اس کے نظریات میں سے بعض نظریات بھی درست نہیں ہیں، حقیقت کے موافق نہیں ہیں، تو وہ دین باطل کہلائے گا. لہٰذا دین باطل اور دین حق کی تقسیم جو ہے وہ اس کے بعد ہوتی ہے کہ جب آپ کسی مکتب کو مکتب دینی کہیں.
مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہودیت بھی ایک دینی مکتب ہے، عیسائیت بھی ایک دینی مکتب ہے، اسلام بھی ایک دینی مکتب ہے. اب آپ ان کے درمیان بحث کرتے ہیں کہ مکتب حق کون سا ہے، دین حق کون سا ہے اور دین باطل کون سا ہے. لیکن اصلاً جو شخص جو ہے وہ خدا کے کائنات کے خالق کا ہی منکر ہے، کائنات کے لیے کسی بنانے والے کا قائل نہیں ہے، اسے آپ اصلاً مکتب دینی نہیں کہیں گے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ دین باطل ہے یا دین حق ہے. وہ اصلاً دین ہی نہیں ہے، وہ اصلاً بے دین ہے، کہ جسے آپ دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ ملحد کہہ سکتے ہیں، دہریہ کہہ سکتے ہیں، میٹیریلزم کہہ سکتے ہیں، میٹیریلسٹ کہہ سکتے ہیں، یا اس مکتب کو میٹیریلزم کہہ سکتے ہیں. ایک مادی مکتب ہے جس کے آگے آیت اللہ مصباح یزدی وضاحت بھی فرمائیں گے. لہٰذا دین، بے دینی، دین حق اور دین باطل کی اصطلاحات کی وضاحت کے بعد آتے ہیں اور دین کی دو قسمیں کرتے ہیں اور ان دو اصطلاحات کو بیان فرماتے ہیں کہ دین کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کو آپ اصول دین کہتے ہیں اور ایک قسم کو آپ فروع دین کہتے ہیں. اصول دین سے کیا مراد ہے اور فروع دین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اصول جمع ہے اصل کی اور فروع جمع ہے فرع کی. اصول یا اصل جو ہے وہ اس جڑ کو یا اس بنیاد کو یا اس بیس کو کہا جاتا ہے، اور فرع اسی جڑ پہ، اسی بنیاد یا بیس کے اوپر جو مبتنی ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے. آپ درخت کی مثال میں اس کی شاخیں لے لیں یا اس سے ناشی جتنی بھی چیزیں ہیں اس بیس سے، آپ اسے فرق کہتے ہیں. اصول دین سے مراد آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں وہ اساسی اور بنیادی عقائد کے، جنہیں وہ فارسی میں پایہ‌ای یا ریشہ‌ای کہتے ہیں، وہ اساسی اور بنیادی عقائد جو دین کی بنیاد کہلاتے ہیں اور جن کے اوپر دوسرے عقائد یا نظریات یا اعمال جو ہیں ان کے اوپر موقوف ہیں، انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصول دین کہتے ہیں. جیسے مثلاً توحید ہے، خدا کا قائل ہونا، خدا کی وحدت اور توحید کا قائل ہونا، یہ ایک نظریہ ہے. اس نظریے کے اوپر آپ کے بہت سے افکار بھی مبتنی ہیں اور بہت سارے اعمال بھی مبتنی ہیں، بہت سارے افعال اور آپ کی ایکٹیویٹیز بھی اسی پر مبتنی ہیں. لہٰذا اسے آپ کہتے ہیں اصول دین. فروع دین کے بارے میں آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ وہ عملی قوانین جو اس اصول دین پر کھڑے ہیں انہیں ہم فروع دین کہتے ہیں. اس کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی دو اور اصطلاحوں کو یا ٹرمز کو بیان کرتے ہیں کہ جو اصول دین اور فروع دین کے ساتھ کچھ مطابقت رکھتی ہیں اور ممکن ہے کچھ اس میں اختلاف بھی ہو. ایک اصطلاح جو ہے وہ تصور کائنات کی اصطلاح ہے، یا جسے آپ جو ہے وہ اس تصور کائنات کو فارسی میں جہان بینی اور انگریزی میں جس کو ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، یا عربی میں جسے الرؤیۃ الکونیہ کہا جاتا ہے، تصور کائنات. اور دوسری اصطلاح ہے آئیڈیالوجی. آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ یہ تصور کائنات تقریباً اصول دین کے ساتھ کچھ منطبق ہے اور آئیڈیالوجی کچھ منطبق ہے فروع دین کے ساتھ. تصور کائنات ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہے؟ آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں آموزش عقائد میں کہ کلی اور ہم آہنگ افکار کائنات اور انسان کے بارے میں، یعنی انسان کے بارے میں، انسان کی حقیقت کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں جو ایک کلی افکار ہیں اور ایسے افکار جو آپس میں ہم آہنگ بھی ہوں، یعنی ان کے درمیان ایک منطقی رابطہ ہو، انہیں آپ جو ہے وہ تصور کائنات یا جہان بینی یا ورلڈ ویو کہیں گے. اور اس کے اوپر جو مبتنی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کلی اور ہم آہنگ جو ہے نا افکار جو انسانی رفتار کے بارے میں، یعنی جہان بینی یا تصور کائنات میں، ورلڈ ویو میں آپ ان افکار کو یا ان افکار کے سلسلے کو اور سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں جو جہان کی، اس کائنات کی اور انسان کی حقیقت کو ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر آپ آئیڈیالوجی میں آ کر اس سسٹم کو، افکار کے اور نظریات کے اس سلسلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو انسانی ایکٹیویٹیز اور انسانی اعمال، چاہے اس کے فردی اعمال ہیں چاہے اس کے اجتماعی کام ہیں، ان کو ڈسکس کرتی ہے. یہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے. تصور کائنات کے حوالے سے اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے کچھ اگر تفصیل اگر عرض کرنا چاہوں کہ جو آموزش عقائد میں نہیں ہے، صرف اشارہ، تو تصور کائنات جو ہے وہ تقریباً 3 طرح کے علوم سے تشکیل پاتا ہے. کہ سب سے پہلے جس میں علمیات ہیں، جسے فارسی میں معرفت شناسی کہا جاتا ہے اور عربی میں نظریۃ المعرفہ اور انگریزی میں جسے اپسٹمولوجی کہا جاتا ہے. کہ سب سے پہلے آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بیٹھ گئے عقائد کی بحث کرنے کے لیے، ہم بیٹھ گئے کسی بھی نظریے کو ڈسکس کرنے کے لیے، سب سے پہلے ہم اپنے افکار اور نظریات کے مصادر اور منابع کو تو ڈسکس کریں. سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں کہ ہمارے نظریات کہاں سے آئے ہیں، ہمارے افکار کہاں سے آئے ہیں اور کیا یہ درست بھی ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا یہ علمیات میں ڈسکس ہوتا ہے. علمیات کو ڈسکس کرنے کے بعد مثلا آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے، جو تجربی ایک سلسلہ ہے،
اس کی حدود کیا ہیں، عقل، انسانی عقل کی حدود کیا ہیں، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کن کن چیزوں کو درک کر سکتا ہے، کن کن چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، فہم کر سکتا ہے۔ پھر وحی کیا چیز ہے، آیا وحی کوئی حقیقت ہے، اگر حقیقت ہے تو یہ کہاں سے آتی ہے، اور کس طرح سے اگر کوئی نبوت یا امامت کا ادعا کر کے ہمیں کوئی چیز بتاتا ہے، یا کوئی فقیہ ہے اور ہمیں کوئی چیز دکھاتا ہے قرآن اور حدیث سے، تو ہم اسے کیسے مانیں اور کیوں مانیں۔ مثلا یہ ساری چیزیں جب آپ علمیات میں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ آتے ہیں پھر ہستی شناسی میں، جو تصور کائنات کا دوسرا مرحلہ ہے، کہ جس میں آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کائنات، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ کائنات صرف ایک میٹیریل ورلڈ ہے، ایک صرف جو ہے نا مادی کائنات ہے، یا کوئی ماوراء مادہ چیزیں بھی ہیں، کوئی غیر مرئی چیزیں بھی ہیں، یعنی عالم غیب بھی ہے، کیا اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، وہ خالق کس طرح کا ہے، یہ باتیں آپ ہستی شناسی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور پھر آپ انسان شناسی میں آتے ہیں اور انسان کو خاص طور پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ انسان، جس طرح سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ یہ انسان صرف بدن ہے یا اس کی روح بھی ہے، یہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے، کتنی ترقی کر سکتا ہے، اس کی بدن اور روح کے درمیان آپس میں رابطہ کیا ہے، اس کے اعمال کا اس کی روح پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بدن پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے اعمال کس طرح سے، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا ان کی کوئی شکل و صورت ہوتی ہے، کیا ان کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، یہ ساری باتیں آپ انسان شناسی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا تصور کائنات یا آپ کا ورلڈ ویو مکمل جب ہوتا ہے تو پھر آپ کی آئیڈیالوجی اس پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی جب آپ اپنی آئیڈیالوجی میں انسان کی رفتار یا انسان کی ایکٹیویٹیز اور انسان کی مختلف فردی اور اجتماعی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی فیملی لائف کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی مختلف جہتوں کو، اس کی جنسی زندگی کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تعلیمی زندگی کو، اس کی اقتصادی زندگی کو، اس کی معاشی زندگی کو، اس کی معاشرتی زندگی کو، ان سب چیزوں کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں، اس کی اخلاقیات کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ سارے شعبے جو ہیں یہ ضروری ہے کہ اس تصور کائنات پر مبتنی ہونی چاہیے۔ لہٰذا کسی بھی دین کے درست ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کسی بھی مکتب کے درست ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ اس کا جو تصور کائنات ہے وہ درست ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسی تصور کائنات پر موقوف ہو، اسی کے اوپر کھڑی ہو۔ جس طرح سے آپ ایک عمارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو اور پھر اس کی عمارت اسی بنیاد پہ کھڑی ہو۔ اگر بنیاد کمزور ہے تب بھی عمارت کمزور ہے، لیکن اور دوسری صورت اگر بنیاد مضبوط ہے لیکن آپ کی عمارت بنیاد کے اوپر نہیں کھڑی بلکہ اس سے کج ہو کر، اس سے منحرف ہو کر کھڑی ہے، تب بھی عمارت کمزور ہے۔ لہٰذا دو چیزیں ضروری ہیں ایک مکتب کے درست ہونے کے لیے، کہ اس کا جو تصور کائنات ہے، اس کا ورلڈ ویو ہے وہ بھی درست ہو، اور پھر جو آئیڈیالوجی اس ورلڈ ویو پہ کھڑی ہے وہ دقیقاً صحیح معنوں میں اسی کے اوپر کھڑی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ورلڈ ویو میں توحید کا قائل ہو اور مثلا آئیڈیالوجی میں جا کے، مثلا اپنی پولیٹیکل لائف میں جا کے جو ہے وہ سیکولر ہو جائے۔ لہٰذا دین کے حوالے سے ہم اگلی بحثوں میں یہ ثابت کریں گے کہ دین کا جو تصور کائنات ہے، جو ورلڈ ویو ہے، وہ بھی سب سے محکم ہے، دلیلوں کے ساتھ ہے، آرگومنٹ سے اور مستدل ہے دین کا یہ تصور کائنات، اور دین کی آئیڈیالوجی بھی اسی طرح سے کاملاً تصور کائنات پہ کھڑی ہے۔ اگلی بحثوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔